قرآن پاک سے جو لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ قرآن پاک مختلف چیزوں کی طرف انسان کی فکر کو متوجہ کرتا ہے۔ قرآن یہ چاہتا ہے کہ انسان اس پہ سوچ و بچار کرے۔ وہ باتیں دیکھنے میں بہت سادی اور آسان لگتی ہیں، لیکن اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو ہم کچھ بہت اہم ترین نتائج تک پہنچ جاتے ہیں۔ قرآن کی جو دعوت فکر ہے اس کا ایک موضوع یہ کائنات ہے۔ آپ لوگ مختلف شعبوں سے تعلق رکھتے ہیں تعلیم کے، آپ بھی کائنات کی تسخیر کی جستجو میں، فزکس کے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا اپنا ایک میدان ہے، کیمسٹری کے لوگ بیٹھے ہوں گے جو ایک اور پہلو سے دیکھتے ہیں، جیوگرافی کے لوگ بیٹھے ہوں گے، ان کا کچھ اور انداز ہے، کوئی اور ان کا میدان ہے۔ تو کائنات میں انسانوں کی تدبر اور تفکر جاری ہے، لیکن اس کی جہت اور ہے۔ آپ سب کی جہت یہ ہے کہ وہ چیز جو آپ کا میدان ہے وہ کیا ہے، آپ اس کی حقیقت کھولتے ہیں۔ پہاڑ کیا ہے، پہاڑ کے نیچے کیا ہے، اور جیولوجی والے بہت ہی دیکھتے ہوں گے کہ اس سے نیچے کیا ہے اور اس سے نیچے کیا ہے۔ کچھ اوپر کی طرف جاتے ہیں کہ آسمانوں میں کیا ہے کا جواب دینے کے لیے تو آپ کے ہاں شعبے بن گئے ہیں، اور اس میں دنیا ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے۔ قرآن نے جو متوجہ سوال کیا ہے وہ کیا ہے سے زیادہ کیوں ہے پر ہے، کہ کیوں ہے ایسے، یہ کائنات کیوں ہے، یہ زمین و آسمان کس لیے ہیں، یہ پورا نظام کس لیے بنایا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور کیا یہ ویسے ہی یہ کھیل تماشا ہے، کیا یہ ویسے ہی خود بخود بن گیا ہے، یا اس کی کوئی وجہ ہے، اس کا کوئی مقصد ہے۔ تو اللہ جل شانہ نے بڑے واضح الفاظ میں کہا ہے کہ یہ عبث نہیں ہے، یہ تماشا نہیں ہے، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ بغیر کسی ارادے کے نہیں ہے۔ تو ایک تو کبھی ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے بیٹھ کر، اس تفکر کی بڑی قیمت ہے، یہ عبادت سے بھی زیادہ اس کا ثواب آیا ہے جو تفکر ہے کائنات میں غور و الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، ان لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف کی ہے جو زمین و آسمان کی وسعتوں میں غور کرتے ہیں۔ اور قرآن میں جا بجائے آسمان کو دیکھو، اب سادی سی بات لگتی ہے، آسمان کو تو ہم بہت دیکھتے رہتے ہیں، اور جب اگر صحن میں آپ سو رہے ہوں تو آپ آسمان ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور تارے بھی گن رہے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے دیکھو آسمان کو، پھر دیکھو، دوبارہ دیکھو، بار بار دیکھو، کیا نظر آیا تمہیں اس سے؟ تو اس سے کچھ نتائج ہیں جو انسان کے برآمد ہونے چاہیے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ کی عظمت، آپ خاص طور پر جو لوگ ان لائنوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ زیادہ بہتر طریقے کے ساتھ جانتے ہیں ایک ان پڑھ آدمی کی بنسبت کہ کائنات کیا ہے، اور گلیکسیز کیا ہیں، اور ستارے کیا ہیں، اور ان کے فاصلے کتنے ہیں، اور ان کی جسامت کیا ہے، اور ان کا حجم کتنا ہے، اور ان ساری وسعتوں کے سامنے زمین کتنی چھوٹی چیز ہے، اور اس زمین میں انسان اس کو کائنات کو پھیلاتا ہے تو اس کی وسعتوں کی انتہا تک نہیں پہنچ پاتا، اور جب اس کو سمیٹتے اپنی ذات تک لاتا ہے تو اس کو اپنی ذات اس کائنات میں کتنی چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے۔ تو ایک تو کائنات، سوال ہے کائنات کے بارے میں، اور ہمارے غور و فکر کا موضوع ہونا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے انسان کے بارے میں۔ یہاں میڈیکل سائنس کے لوگ بیٹھے ہوں گے جن کا موضوع انسان کا جسم ہے، اور اس کی مختلف حرکات و سکنات اور اس کو لاحق ہونے والے مسائل اور بیماریوں پر، تو وہ بھی اس کو کھوجتے ہیں کون سی چیز کیا ہے، اور اس کے اندر انسان آگے جا رہے ہیں، اسپیشلائزیشنز کے اندر سے اور نکل رہی ہیں۔ ایک عضو، ایک انسانی آرگن، پہلے ایک زمانے میں آئی کی اسپیشلائزیشن الگ نہیں تھی، پھر آئی الگ ہوئی، پھر اس کی پتلی الگ ہوئی، اب تو اس کی پتلی کے اندر کا جو سیاہ نقطہ ہے اس کی اسپیشلائزیشن الگ ہو گئی ہے، لوگ اس کے ماہرین پیدا ہو رہے ہیں۔ تو انسان اپنے جسم کو کھوج رہا ہے اور اس کے مسائل کو حل کرنا چاہتا ہے، اور مختلف شعبوں کا تعلق ہے انسانی جسم کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ۔ تو قرآن نے بھی یہ دعوت دی ہے کہ اپنے اوپر غور کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کہ تم اپنے اوپر غور کرو،
تو اس میں دو قسم کے غور ہیں. ایک تو وہی کیوں کا سوال یہاں پر بھی آئے گا کہ انسان کیوں ہے اور اللہ پاک نے اس کو کیوں پیدا کیا اور اس کا مقصد کیا ہے, اس سے اللہ تعالیٰ چاہتا کیا ہے. ایک تو یہ سوال ہے. اور دوسرا, جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے تو اس کو وہی فوائد حاصل ہوتے ہیں جو کائنات پہ غور کرنے سے حاصل ہوتے ہیں, کہ کائنات کی تو وسعتیں حیران کن ہیں, اور انسانی جسم کی جو کیمسٹری ہے اور انسانی جسم کے جو اندر کے محدود سے نظام میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ رکھا ہوا ہے, میرے خیال ہے کہ ہمارے میڈیکل سائنس کے ساتھی جو یہاں بیٹھے ہیں, طلبہ و طالبات اور ان کے اساتذہ, وہ اس کی جتنی تفصیلات سے آپ لوگ اس میں واقف ہیں, انسانی دماغ, اس کی پیچیدگیاں, اس کے اندر نیورونز اور ان کے سارا سسٹم, اور اس میں اگر یہی نظام جو اللہ تعالیٰ نے سمیٹ کر ایک ہتھیلی جتنی جگہوں میں رکھا ہے, اس کو اگر کوئی انسان بنانا چاہے تو کیسے, کہاں تک بن سکتا ہے, اور اس کی جسامت کیا ہوگی اور اس کے فنکشنز کیسے ہوں گے. تو دوسری آپ جس طرف آپ کو متوجہ ہونا چاہیے اور اپنے اوقات میں سے کچھ وقت نکالنا چاہیے, وہ خود انسان کی وجہ تخلیق ہے. انسان کیا ہے؟ تیسری چیز جو اس تین چیزوں کو کنیکٹ کرتی ہے, خدا کو, کائنات کو اور انسان کو, جو اس کی تین بڑی حقیقتیں ہیں. خدا سب سے بڑی حقیقت ہے, اس کے بعد کائنات ایک حقیقت ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے, اور اس کی بہت بڑی عظمت ہمارے دل میں ہوتی ہے کیونکہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں. ہم جس چیز کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ہمیں اسی کی عظمت ہمارے دل میں آتی ہے, اور جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا اس کے لیے ایمان کا بہت بڑا درجہ چاہیے, اس کی کوئی بہت بڑی حقیقت اپنے دل میں لانے کے لیے. مثلا جنت ہے, جہنم ہے, آخرت کا دن ہے, اس کی وہ آپ نے دیکھا وہ نہیں ہے, اس لیے اس کو عالم الغیب کہتے ہیں. آپ جس عالم کو دیکھ رہے ہیں اس کو عالم الشہادہ کہتے ہیں. تو خدا ہے اور کائنات ہے اور انسان ہے, اور ان تین چیزوں کے درمیان ایک سب سے بڑی لازوال حقیقت وہ نبوت اور رسالت ہے. نبوت اور رسالت کے بغیر یہ چیزیں, یہ ڈاٹس کنیکٹ نہیں ہوتے, کسی نتیجے پر نہیں پہنچتے. نبوت اور رسالت کے بغیر انسان, خدا کا جو تعلق کائنات کے ساتھ ہے اور کائنات کا جو تعلق انسان کے ساتھ ہے اور انسان کا جو تعلق خدا کے ساتھ ہے, اس مثلث کو انسان کبھی بھی اس کے خطوط واضح نہیں کر سکتا جب تک نبوت اور رسالت نہ ہو درمیان. یہ انسانوں کی اتنی بڑی ضرورت ہے اور یہ انسانوں کی اتنی بڑی حاجت کو یہ پورا کرتی ہے کہ اگر اس کو آپ انسانوں کی زندگی سے نکال دیں تو انسان ایک بے معنی مخلوق ہے, جیسے کہ یہ ہزاروں قسم کی مخلوقات دنیا کے اندر موجود ہیں جو انوارات نبوت سے محروم ہیں. ان کا ڈومین ہی نہیں ہے, ان کا وہ مسئلہ ہی نہیں ہے, اس لیے ان کو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے. مطلب ایک گائے کو نبوت کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نبوت کی برکات جانوروں تک پہنچے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن گائے کو اپنی زندگی گزارنے کے لیے نبوت کی ہدایات کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ اس کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے, وہ اپنی فطرت پہ زندگی گزارے گی فطری طریقے کے ساتھ, اس لیے اس کو کسی بھی چیز میں ٹریننگ کی ضرورت نہیں پیش آتی. آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج کل ماؤں کو اور باپ کو پیرنٹنگ کی ٹریننگ دی جاتی ہے, کہتے ہیں لوگ کہ اچھے والدین کیسے بنا جاتا ہے, تو آپ سیکھیں اس کو تاکہ آپ اچھی تربیت کر سکیں اپنی اولاد کی. لیکن کسی گائے کو کسی پیرنٹنگ کی تربیت کی ضرورت نہیں ہوتی, نہ بیل کو ضرورت ہوتی ہے, نہ گائے کو ضرورت ہوتی ہے. فطرت ہے, ان کو پتہ ہے اپنے بچے کیسے پالنے ہیں, اپنے بچوں کو دودھ کیسے پلانا ہے اور ان کی حفاظت کیسے کرنی ہے. تو عزیزان گرامی, جب نبوت اتنی بڑی بڑی حقیقتوں کی اصل کو واضح کرتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ ہمارا اس میں تفکر اور تدبر اور اس سے ہماری واقفیت آج تک کیسی ہے, اور ہم نے اس پر کتنا وقت لگایا ہے. ہمارے ہاں میں اس کو سمجھتا ہوں ایک کمی کہہ لیں, یا ہمارے عام طور پر مذہبی طبقے کی یا دینی ہمارے جو پیشواؤں کی کے بیانات ہیں یا ان کی گفتگو ہے ہمارے معاشرے میں عام طور پر, اس میں اس بات کی سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس نبوت کو جیتی جاگتی اور رواں دواں زندگی کے ساتھ اس طرح کنیکٹ کیا جائے جیسے کہ اللہ جل شانہ کا مطالبہ ہے. یہ فقط عشق و محبت کے اظہار پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا, فقط اپنے ایک اچھے عاشقانہ تعلق کے اظہار کے اوپر یہ باب بند نہیں کیا جا سکتا کہ اب اس سے آگے کوئی بات نہیں رہی. سب سے اہم ترین سوال یہ اٹھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے اس دنیا میں جس مقصد کے لیے بھیجا تھا
اس مقصد کی تکمیل میں ان کی امت کی کارگزاری کیا ہے، ان کی امت کی بھاگ دوڑ کیا ہے، ان کی امت نے اس حوالے سے کیا کردار ادا کیا ہے، اور باقی انسانیت کے لیے کیا چیز تیار کی ہے جو اس کے سامنے پیش کی جا سکے۔ یہ وہ ذمہ داری ہے جو آج ہمارے کندھوں پر ہے، اور آج سے نہیں 1400 سالوں سے ہے، اور اگر اس ذمہ داری کو ہم نے ادا نہیں کیا تو ہم قطعاً یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفا نبھائی ہے، اور ہم نے حضور کا امتی ہونے کا حق ادا کیا ہے، اور خود اپنے جذبہ محبت اور اپنے عشق کے جذبات کی تکمیل کی ہے اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا۔ اور یہ وہ کام ہے جو صدیوں سے ہمارے اوپر ایک قرض کی طرح ہمارے کندھوں کے اوپر دھرا ہوا ہے۔